اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو کا آغاز میں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں کہ علم مومن کی پیاس ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن خیر یعنی علم کی بات سننے سے کبھی سیراب نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی آخری منزل جنت ہو جاتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ حلالے کے بارے میں ہے کہ حلالہ کیا ہوتا ہے اور صحیح حلالہ جو شریعت کے مطابق ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری غلط چیزیں بھی ہیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ جو علم کو اٹھائیں گے وہ لوگوں کے سینوں سے علم چھیننا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، اور وہ لوگ علم کے بغیر فتوے جاری کریں گے۔ یعنی کوئی ایسے ہی بہت بڑا عالم بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، اور ان میں علم نہیں ہوگا، نہ پختگی ہوگی نہ ہی گہرائی ہوگی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگوں کے رئیس بن کے پھر فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے عزیزوں، یہ مسئلہ بہت حساس ہے اور ہر مسلمان کا صحیح جاننا ضروری ہے۔ قرآن مجید نے 3 طلاقوں کے بعد صاف طور پر پابندی لگائی ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے رجوع نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر لیتی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صرف نکاح کر لینا ضروری نہیں ہے، ہم بستری کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک صحابیہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو ان صحابیہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے کا کونا پکڑ کر شو کروایا، اور ان کا اشارہ یہ تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ نامرد ہے۔ اور ان کے شوہر عبداللہ ابن زبیر، ایک زبیر ہے، ان کے شوہر عبداللہ ابن زبیر، اور وہ نامرد تھے۔ گویا وہ کپڑے کا اشارہ دے کر آقا کریم کو یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ میرے شوہر نامرد ہیں، اور جو ان کے پہلے شوہر تھے ان کا نام رفاع تھا۔ ان کے پہلے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دے دی تھی، اور جب 3 طلاقیں دے دی تو یہ صحابیہ ان کے نکاح سے نکل گئی۔ تو عدت کے بعد انہوں نے عبداللہ ابن زبیر سے نکاح کر لیا، اور جب ان صحابی کے نکاح میں گئیں تو وہ صحابی اس قابل نہیں تھے کہ قدرت پا سکیں، تو انہوں نے آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی، اور کپڑے کا کنارہ دکھا کر باور کروایا، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کروں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ بخاری کی حدیث ہے، تم اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو؟ یعنی جس نے پہلے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو ان صحابیوں نے کہا، جی حضور، میں ضرور ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، تو اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ تو اس کے شہد میں سے نہ چکھے اور وہ تیرے شہد میں سے نہ چکھے۔ کہ مطلب جب تک صحبت نہ ہو جائے، میاں بیوی کا رشتہ استوار نہ ہو یہ دوسرے والے شوہر کے ساتھ، اس وقت تک تم پہلے کے پاس واپس نہیں جا سکتی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارہ دیا کہ اگر تمہارا دوسرا شوہر اس کے قابل نہیں ہے اور تو پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، اب تمہیں کسی ایک اور مرد سے نکاح کرنا پڑے گا، کہ جب کسی اور شوہر سے ہم بستری ہوگی اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑ دے تو پھر تم پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہو۔
ورنہ نہیں جا سکتی ہو۔ تو یہ قرآن نے حلالے کا حکم دیا ہے اور یہ حدیث میں ہے، اور اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مرد کو سزا دینا اور 3 طلاقوں کا دروازہ روکنا، تاکہ لوگ 3 طلاقیں نہ دیں، اور اگر دیں تو سوچ سمجھ کر دیں اور وقفے سے دیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ غصے میں انسان ویسے ہی پاگل ہوتا ہے اور اس پر شیطان سوار ہوتا ہے، تو لوگ جلد بازی میں 3 طلاقیں نکال دیتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے، اور قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور حرام بھی اسی لیے قرار دیا کہ تینوں واقعی ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق کا ہے۔ اور ایک بات اور، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حرام ہے تو یہ نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، اگر نہ ہو تو یہ حرام کیسے ہے؟ اور قرآن نے اس کی کیوں مذمت کی ہے؟ اسی لیے ناجائز کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر طلاقیں دو تو عدت میں تقسیم کر کے دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ رجوع کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے طلاق کے بارے میں، اللہ نے فرمایا جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، کہ جس نے غیر شرعی طریقے سے طلاق دے دی تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو مرد جب کٹھی ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاقیں دے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور ظلم کیوں کیا؟ کہ اس نے اپنے لیے رجوع کا دروازہ بند کر دیا، اور اب وہ پچھتائے، لیکن اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور زمانہ جاہلیت میں تو 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق تھا، لیکن اسلام نے کہا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور قرآن اور سنت سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ حلالہ اصل میں مرد کو سزا دینا ہے تاکہ بیوی اس کی دسترس سے نکل جائے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ مرد حضرات اس عورت کو دوبارہ بہلا پھسلا کر نکاح کر لیتے تھے۔ عورت کا مزاج ایسا ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، اسے چکنی چپڑی باتوں سے دوبارہ قائل کیا جا سکتا ہے۔ اور طلاق کا اختیار میرے اللہ نے مرد کو دیا ہے، عورت آسانی کے ساتھ مرد سے طلاق نہیں لے سکتی۔ تو اگر مرد اس کو طلاق دینے کے بعد پھر اس کو اپنی چکنی باتوں سے دوبارہ پھر نکاح میں لے آئے گا، تو اس مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے اور مرد کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے اسلام نے 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا راستہ بند کر دیا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں اور سنے بھی ہیں جو اپنا مسلک ہی تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی کسی ایک حکم کو ہم اگر فالو کر رہے ہیں اسلام کے، تو دوسرے حکم کو ہم فالو نہیں کرتے، یعنی ہم طلاق کے احکام تو اسلام سے لے رہے ہیں اور کچھ اس میں ہندوؤں سے یا کسی دوسرے معاشرے کی رسومات سے لے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام نے جس حساب سے طلاق کے احکامات دیے ہیں اسی حساب سے اسلام نے نکاح کے احکامات بھی دیے ہیں۔ یہ پوری چیزیں ہمیں اسلام سے لینی پڑیں گی، اور معاشرے میں صدار کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام کے مطابق اپنی دنیا کو چلائیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر شرعی حلالہ کیا ہے، جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کہی ہے۔ یہ وہ حلالہ ہے کہ جس میں عورت ایگریمنٹ کرے کسی مرد سے کہ میں آپ سے نکاح کر رہی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہم بستری کرنے کے بعد مجھے طلاق دے دیں گے۔ یہ وہ حلالہ ہے جس پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک حلالہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ حلالہ کیا ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کے ایگریمنٹ کے بغیر نکاح ہوتا ہے۔ اور قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی کریں، اور ہاں یہ ہے کہ وہ شخص اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے یا خدا نخواستہ وہ فوت ہو جائے، تو اب وہ عورت عدت کے دن گزار کے
تو وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یہ جائز ہے، یہ حلال شرعی ہے کہ وہ جو اس کا دوسرا شوہر تھا وہ ایسا ثابت ہوا کہ اس نے اس کے پہلے شوہر کے لیے اس کی بیوی کو حلال کر دیا. تو میرے عزیزو، یہ قرآن کا حکم ہے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں یہ سننے میں بھی آیا ہے کہ طلاق دی لیکن بعد میں پھر صلح ہو گئی. لیکن میرے عزیزو، یہ غلط ہے. ایک یا دو طلاق دینے کے بعد یہ حق ہے کہ وہ آپس میں مل جائیں اور ان کی صلح ہو جائے. اور یا اس نے لکھ کر دی ایک یا دو طلاق تو اس کو پھاڑ کے پھینک دیں اور کہے کہ میں نے طلاق واپس لے لی. لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے. عورت اس مرد کے نکاح سے نکل گئی اور اب اس کے ساتھ بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ حلالے کا پروسیس ہے اور اسی کے ساتھ دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی ہے. اور دوسرا، اسلام نے حلالہ کس لیے کیا ہے کہ اگر وہ عورت دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو، اور اگر نہیں جانا چاہتی تو اسلام اس کو اس بات پہ مجبور نہیں کرتا کہ وہ واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس جائے. بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ جس بندے نے تینوں گولیاں ایک بار ہی چلا دیں، یعنی 3 طلاقیں اکٹھے دے دی، تو اس قابل بھی نہیں کہ دوبارہ اس کے پاس جایا جائے. لیکن بہت سارا یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ عورت یہ کہتی ہے کہ اس نے معافی مانگ لی، میرے بچے ہیں، میں کیا کروں. وہ بعض اوقات مجبور ہو جاتی ہے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری مشرقی عورتیں اپنے خامدوں سے، شوہروں سے دل سے محبتیں کرتی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو عورت طلاق یافتہ ہو اور حلالہ کرنی چاہتی ہو، اس کے لیے اس میں کوئی بھی شرم نہیں، کیونکہ وہ بحیثیت بیوی پہلے شوہر کے بستر پر گئی اور بحیثیت بیوی دوسرے کے پاس گئی ہے. اس میں عورت کا کوئی گناہ نہیں، وہ تو اللہ کے امر کے مطابق جا رہی ہے. اصل میں حلالہ اللہ نے شوہر کو سزا دی ہے کہ جس بیوی کے ساتھ اس کے یہ ریلیشن تھے اور آج اس کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ جا رہی ہے، اللہ نے اصل میں سزا اس مرد کو دی ہے کہ جب آئندہ تو طلاق دے گا تو 100 مرتبہ سوچے گا کہ یار اگر میں نے خدا نخواستہ طلاق دے دی تو پھر کل کو میرا کیا بنے گا. تو یہ اللہ نے مرد کی غیرت پر چوٹ ماری ہے. عورت کے لیے اس میں کوئی شرم نہیں ہے، وہ تو دونوں جگہوں پر باعزت طور پر بیوی بن کے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو شرعی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. یہ وہ اسلامی معلومات اور باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم